ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین کی انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام نبی رحمت میرے اور آپ کے رہبر رہنما مشفق پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے میرے انتہائی قابل قدر ذی وقار سامعین محترم اور انتہائی زیادہ عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، میں گناہگار طالب علم نے ماہ رمضان کے اس بابرکت جمعۃ المبارک کے اندر جو آیت کریمہ اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اس مقام عالی شان اور عظیم الشان کے اندر رب کائنات نے بہت ہی اہم بات کا ذکر کیا ہے۔ مالک کائنات نے مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم جاری فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کے سینے پر رہنے والو، زمین پر رہتے ہوئے حلال اور طیب پاک صاف رزق کو کھایا کرو۔ میرے بھائی، آج کے اس گئے گزرے دور میں اس عنوان کو منتخب کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ عبادت سے پہلے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ حلال کھایا جائے، کیونکہ اگر حرام کھاؤ گے اللہ عبادت قبول نہیں کریں گے۔ تو اس گزرے دور میں انسان معاشی طور پر بڑا پریشان ہو چکا ہے، مہنگائی کا دور ہے، تنگ دستی کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اپنے جناب گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کاروبار پر جا رہا ہے یا ملازمت پہ جا رہا ہے یا دکان پہ جا رہا ہے، یہ گھر سے نکلا ہے، راستے میں اپنے دل میں باتیں کرتا ہے، اپنے خیالوں میں گم ہے کہ یار میں نے فلانی جگہ پہ رقم ادا کرنی ہے، فلاں بندے کو بھی پیسے دینے ہیں،
جس سے مال لیتا ہوں اس کو بھی پیسے دینے ہیں، بچوں کا یہ معاملہ کرنا ہے، گھر کا یہ معاملہ طے کرنے والا ہے۔ اس گزرے دور میں، مہنگائی کے اس عالم میں، انسان اپنی معیشت سے پریشان ہو چکا ہے، اخراجات اس کے زیادہ اور آمدن تھوڑی بن گئی ہے، اور اب یہ کیا کرتا ہے؟ چور دروازے تلاش کرتا ہے، یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، یہ کہتا ہے بس مال آ جائے، مال آ جائے، دیہڑی چنگی لگ جائے، دکان پہ سیل اچھی ہو، فیکٹری کا مال فروخت ہو۔ اس کو یہ خیال ہی نہیں کہ یار میں نے حلال کمانا ہے کہ حرام کمانا ہے۔ یہ مال فروخت کرنے کے لالچ میں جھوٹ بھی بولتا ہے، مال کے عیب کو بھی چھپا دیتا ہے، غلط چیز کو صحیح باتوں میں گاہک کو گما کے خراب مال فروخت کر دیتا ہے۔ یہ زبان کی تیزی کی وجہ سے جناب مال کے عیبوں کو چھپا کے فروخت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا میں نے سارے رمضان میں بڑی دعائیں کی ہیں لیکن اللہ نے میری کوئی دعا قبول نہیں کی۔ میرے بھائیو پریشان نہ ہوا کرو۔ ایک تو رب کائنات نے دعا کی قبولیت کے 3 طریقے بتائے، 3 طریقے، اس کے مطابق اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک طریقہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، اللہ اس کو پورا کر دے، اللہ اسی وقت پورا کر دیتے ہیں۔ بندے کی ابھی زبان میں دعا ہے، اللہ یہ دعا پوری کر دے، اللہ اسی وقت پورا کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو اس کی موت سے پہلے اس کی زندگی میں پورا کر دیتے ہیں۔ اس نے دعا کی اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے وہ چاہیے، اللہ مال چاہیے، اولاد چاہیے، رزق چاہیے، عزت چاہیے، دعائیں کرتا ہے۔ اس کے مرنے سے پہلے زندگی کے کسی بھی حصے میں اس کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا ذرا توجہ کرنا، جس سے ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں مایوس نہ ہوا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دعاؤں کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں بہت بڑا ذخیرہ ہوگا نیکیوں کا۔ یہ کہے گا اللہ یہ اتنی بڑی نیکیاں، اتنا پہاڑ نیکیوں کا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ میں تو بڑا گناہگار عاجز بندہ تیرا، اللہ میں نالائق گناہگار ہوں، اللہ اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو میرے سے دعا کرتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، میرے آگے آ کے روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، میں نے دنیا میں تیری کوئی دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن تو نے پھر بھی میرے سے شکوہ نہیں کیا، آتا رہا مانگتا رہا، میں نے تمہیں عطا نہیں کیا، یہ تمہاری ان دعاؤں کا صلہ تمہیں عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا، تو دوسرا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو ہمارے میں کہاں پہ خامی ہے، ہمارا نقص کدھر ہے، ہمارا جناب ہم کہاں پہ خطا کھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعد کو پتا ہے کہ جس کے حق میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے ہاتھ اٹھا دیں اس کی دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ آقا دعا فرمائیے۔ فرمایا سعد کیا لینا چاہتا ہے، کس چیز کی طلب ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے جو میرے سے دعا کروانا چاہتا ہے؟ کہا اللہ سے دعا کیجئے، میں جو بھی دعا کروں اللہ فوراً قبول کرے، مجھے اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، جو دعا کروں جو زبان سے نکالوں اللہ فوراً میری بات کو مان لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔
اور دوستو چاہتے ہو اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد ایک عمل میں تمہیں بتا دوں، اس پہ عمل کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ فرمایا جی آقا بتا دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے سعد حلال رزق کو کھایا کرو، حلال رزق کھاؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں چلا گیا 40 دن کی اللہ عبادت قبول نہیں کریں گے۔ ایک لقمہ بھائیو جس کے پیٹ میں ایک لقمہ چلا گیا، ہم تو ادھر ڈکار بھی نہیں مارتے، حرام کھائی جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو حرام سے محفوظ فرما لے۔ مال کمانے کے لالچ میں حلال حرام کی تمیز کو بلا دیا ہے، کوئی تمیز نہیں، حلال حرام میں فرق ختم کر دیا۔ صرف مال آنا چاہیے، اچھی سیل ہونی چاہیے، جیب میں مال ہونا چاہیے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے۔ لیکن میرے بھائیو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا اس کی اللہ 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیں گے۔ میرے بھائیو ذرا اپنی اس بات کو غور سے اپنے ذہن میں رکھو اور اپنا محاسبہ کیجئے۔ کیا دکان پر ہم بیٹھے ہیں، کارخانے میں بیٹھے ہیں، کیا ہم اگر سارا دن حلال کمائی کھا رہے ہیں، سارا دن ہم نے حلال کمایا ہے اور ایک گاہک کو ہم نے جھوٹ بول کر عیب والی چیز فروخت کر دی، ایک پیسہ بھی حرام کا کما لیا، سارے دن کی کمائی حرام ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ہے، اس نے ایک لباس خریدا، 10 درہم کا لباس لیا ہے، 9 درہم اس کے حلال کی کمائی ہے، 1 درہم حرام کی کمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارے کا سارا لباس حرام ہو جائے گا۔ 9 درہم حلال کے، صرف 1 درہم حرام کا۔ میرے بھائیو ذرا سوچا کرو اس بات کو۔ ہم کہتے ہیں یار ایک کسی گل نہ کی ہو گیا، ایک جھوٹ ہی مارے ہے نا، ایک جھوٹ مارنا سارے دن دی کمائی حرام ہو گئی۔ اس کو ذرا گہرا ہو کے سوچو، ایک دن کا مال حرام ہو گیا، پورے مہینے کی کمائی کے اندر یہ حرام کا دینار آ گیا، پورے مہینے کی کمائی حرام بن گئی۔ جس طرح پنجابی زبان میں ایک مثال ہے، آندے نے نا ایک مچھی نے سارا تالاب گندا کر دیتا۔ میرے بھائی ایک مچھلی سے اگر سارا تالاب گندا ہو سکتا ہے تو ایک حرام درہم سے تمہاری ساری حلال کمائی حرام ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے یہ 10 درہم کا ایک لباس خرید لیا ہے، اس کو زیب تن کر لیا، سارا مال حلال ہے، 1 درہم حرام ہے۔ اس سوٹ کو پہن کے، اس لباس کو پہن کے مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے جناب نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ صرف 1 درہم حرام کا آیا اس کے اندر، باقی سارا مال حلال ہے۔ میرے بھائیو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، طیب کماؤ، طیب کھاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری تابعداری نہیں کرتی، اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے، تربیت حرام کی ہوئی ہے، حرام کھلا کے تربیت کی ہوئی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت حرکت میں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نبوی ہے، آقا فرماتے ہیں جو جسم حرام مال کھا کے نشوونما پایا ہوگا اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہوگی، اگر یہ توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ حرام کھانے والا، حرام پہننے والا، حرام کمانے والا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو
ہمیں چاہیے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو رزق کما رہے ہیں اس کا خیال رکھیں، کس طریقے سے کما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو انسان حرام مال میں سے صدقہ کرے گا اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام کمائی سے صدقہ کرنا اس طرح ہے جیسے ایک ناپاک کپڑا انسان اس کو پیشاب سے دھو رہا ہے۔ ناپاک کپڑے کو ناپاک پانی سے دھوئے گا، انسان کی کامن سینس کہتی ہے کہ یہ پاک نہیں ہوگا، انسان کی عقل بتاتی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے پاک پانی استعمال کیا جائے گا پھر یہ پاک ہوگا۔ اگر ناپاک پانی سے دھو گے تو ناپاک تو وہ پہلے ہی ہے، ناپاک پانی سے دھو گے یہ کیسے پاک ہوگا؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام مال سے صدقہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک پانی سے ناپاک کپڑے کو دھویا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ زمانہ دور نہیں ہے، وہ زمانہ ان قریب آنے والا ہے کہ جب لوگ اپنے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کریں گے۔ یا ایھا الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال من الحرام، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے، بس مال کمانے کی لالچ میں حرام بھی کما رہے ہیں حلال بھی کما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ مالک کائنات اپنے بندے سے 4 سوال کریں گے اور اس وقت تک بندہ وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان کا حساب نہ دے لے گا۔ 4 سوالات کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک ہل نہیں سکے گا۔ وہ 4 سوال کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا بندے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کہاں بسر کی ہے، زندگی کیسے گزاری، تمہیں جوانی دی۔ آج نوجوان کہتا ہے نا جوانی دیوانی مستانی، جوانی جو مرضی کری جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، اللہ پاک سوال کریں گے نوجوان تمہیں جوانی دی کہاں بسر کر کے آیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کو جوان بندے کی جوانی کی عبادت بڑی پیاری ہے۔ جب نوجوان رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، گر گڑاتا ہے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ کیوں پسند آتا ہے؟ اسی لیے پسند آتا ہے کہ جوان آدمی جوانی میں غفلت کرتا ہے، جوانی کو غفلت میں گزارتا ہے، تو اللہ پاک علیہ پوچھیں گے بندے جوانی دی کہاں بسر کی؟ اس کا سوال کا جواب دے۔ تمہیں مال دیا تھا، مال دیا تھا، کیسے کمایا؟ حلال کمایا حرام کمایا؟ غریبوں پہ خرچ کیا کہ نہیں کیا؟ مسکینوں کو کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ یتیموں کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ کیا کیا؟ مال کمایا، کیسے کمایا؟ غریبوں کا حق مار کے کمایا یا محنت مزدوری کر کے کمایا؟ سچ بول کے کمایا یا جھوٹ بول کے کمایا؟ دھوکہ دے کے کمایا کہ صحیح طریقے کے ساتھ کمایا؟ اللہ پاک سوال کریں گے، جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا ہل نہیں سکے گا۔ چوتھا سوال ہوگا تمہیں علم دیا تھا، بندے علم دیا تھا، اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمہیں علم دیا، علم کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کی یا نہیں کی؟ کیسے اپنے علم کو استعمال کیا؟ میرے بھائیو، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کی حیا کیا کرو، اللہ سے شرم کیا کرو جیسے اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی حیا کیسے کر رہی ہیں؟ میرے بھائیو، گناہ کرتے ہو تو دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہو کہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا؟
کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، میرا کوئی رشتہ دار، میرا بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بہن، کوئی دوست، کوئی عزیز و اقارب میں سے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، میں گناہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پی رہا، باپ دور سے آ گیا، اس نے سگریٹ پھینک دیا، یہ کیا ہے؟ اس نے بڑے کی حیا کی ہے۔ چچا آ گیا، اس نے پھینک دیا، بڑا آ گیا، اس کی حیا کی ہے، اس کے سامنے گناہ کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ تمہاری اس شرم کا حقدار نہیں ہے؟ دنیاوی لوگوں سے شرم کرتا ہے، اللہ سے کیوں شرم نہیں کر رہا؟ اللہ کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے زنا کر دیا، اللہ کے سامنے رشوت لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رشتہ دار نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی حیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے کرتے ایک جگہ سے گزرے، سحر کے قریب کا وقت ہو چکا ہے، اندر ماں بیٹی گفتگو کر رہی ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی اس دودھ میں پانی ڈال دو، پانی ڈال دو۔ بیٹی نے کہا ماں نہ، امیر المومنین نے منع کیا ہے، عمر نے منع کیا ہے، پانی نہیں ڈالنا، ملاوٹ نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا۔ ماں کہتی ہے بیٹی کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ عمر ادھر کہاں ہے؟ وہ حکمران وقت امیر المومنین اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہوگا، اس کو کیا پتا، وہ تو تمہارے دروازے پہ باتیں سن رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ ان کی عظمت پہ۔ حضرت امیر المومنین حکمران ہونے کے باوجود گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، کہیں میری حکمرانی میں، میرے دور حکومت میں کوئی کتا بھی پیاسا نہ مر جائے، اگر مر گیا تو اللہ مجھے سوال کریں گے عمر تیری حکومت میں کتا پیاسا کیوں مرا ہے؟ یہ حکمران اپنی رعایا کا خیال کر رہا ہے، گشت کر رہا ہے، باتیں سن رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی ایسا کرو دودھ میں پانی ڈال دو۔ اس نے کہا ماں نہیں، عمر نے منع کیا ہوا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ادھر کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی حیا، یہ ہے اللہ سے شرم۔ تمہیں کائنات کا کوئی فرد و بشر دیکھ رہا ہے یا نہیں، تمہیں یہ خیال ہو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب عمر نے سنا تو دروازے پہ ایک نشان سا لگا دیا کہ اس گھر کی بات، یعنی گھر کو نشانی لگا دی۔ صبح ہوئی، آئے، اس بیٹی کا تقوی دل پہ ہے، اس بیٹی کا تقوی دیکھا، حلال حرام کی تمیز دیکھی، اس کے دل کا تقوی دیکھا، اللہ سے شرم کر رہی ہے، اللہ کی حیا کر رہی ہے، اس کا یہ ایمان دیکھا۔ صبح آ گئے، آ کر اس کی ماں سے کہتی ہیں اس بیٹی کی نسبت میں اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو ان کا نکاح کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم رشتے کرتے ہیں، دنیاوی معاملات دیکھتے ہیں، گھر بار دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سارے معاملات دیکھنے چاہیے، بجا ہے، لیکن سب سے پہلے آقا نے فرمایا اس کا ایمان دیکھو، اس کا تقوی چیک کرو، اس کے اندر ایمان کتنا ہے، اللہ کی حیا کتنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غلہ منڈی میں تشریف لائے۔ آقا نے آ کے دیکھا ایک اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بہت بڑا ڈھیر ہے، بڑا پیارا اناج ہے۔ اس کو نہ چیک کرنے کے لیے بازو کو اناج کے ڈھیر کے اندر گھسا دیا، مٹھی بھر دانے باہر نکالے تو اندر سے دانے گیلے نکل آئے۔ دانے گیلے نکلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا، یہ ڈھیر کس کا ہے؟ وہ صحابی آیا بھاگا بھاگا، جی اللہ کے نبی جی یہ تو میرا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ حرکت کیا کر رہے ہو؟ اوپر اچھا مال لگا دیا، نیچے ہلکا مال لگا دیا، نیچے گیلا مال ہے اوپر خشک مال ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا آقا بارش ہو گئی تھی،
یا کسی سبب سے یہ میرا مال گیلا ہو گیا تو میں نے اوپر خشک ڈال دیا، اچھا ریٹ مل جائے گا، اس کا وہ مال ناقص ہو گیا تھا، اس کا ریٹ نہیں ملنا تھا، تو میں نے کہا خسارے سے بچنے کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، یہ تو دنیا کا خسارہ ہے، دنیا کے خسارے سے بچنے کے لیے انسان آخرت کا خسارہ مول لے رہا ہے۔ آخرت کا خسارہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ دنیا کا خسارہ تو وقتی خسارہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس شخص نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ملاوٹ کی ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حلال کماؤ، حلال ہی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ، بچوں کی تربیت کرو تو حلال مال کے ساتھ کرو، بچوں کی اصلاح کیا کرو، بیٹا حرام مال سے بچ جاؤ، حلال ہی کھایا کرو اور حلال کی تلقین کیا کرو۔ حلال کھانے سے تمہیں اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا، حلال کھانے کی وجہ سے اللہ تمہیں لوگوں میں عزت عطا کرے گا، تمہارے تھوڑے سے مال میں اللہ زیادہ برکت عطا فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان مال کو فروخت کرتا ہے، یہ مال فروخت کرنے والا، مال خریدنے والا، مال بیچنے والا، دونوں آپس میں سچ بولیں۔ مال فروخت کرنے والا اس کے عیب بتا دے، بھائی اس میں یہ نقص ہے اور اس کی یہ قیمت ہے، اگر سمجھ آتی ہے تو خرید لو۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باپ نے کہا نا یہ بت فروخت کر کے آؤ، تو بازار آگے تو کہا لوگوں یہ خریدنا ہے تو خرید لو، یہ ایک مٹی کا ٹکڑا ہی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ مختصر بات، کوئی فائدہ نہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں۔ یہ ایک مٹی کی مورتی ہے، جا کے جہاں مرضی رکھ لو، یہ بیکار سی چیز ہے، اگر لینی ہے تو لے لو، اتنے کی ملے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ سچ بول رہا ہے، باپ کا حکم ہے بیٹا بت فروخت کر کے آ، لیکن بیٹا اللہ کا نبی ہے، اب بت فروخت کرنے مجبوری بن گئی، باپ کا حکم آ گیا، باپ کے حکم کو بھی دیکھا، اللہ کے حکم کو بھی دیکھ لیا۔ باپ کا حکم ہے بت فروخت کر، نکل آئے، اللہ کا حکم ہے اس سے منع کرو، اس کی عبادت سے منع کرو، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ مٹی کی مورتی لینی ہے لے لو، اتنے کی ملے گی، فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال بیچنے والا سچ بول کے مال کو بیچے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں یار مال پیسے بڑے آندے نے، برکت کوئی نہیں، پیسے بڑے لیکن کھلوندے نہیں۔ 5000 کا نوٹ توڑایا ہے تو وہ کتاب مک بھی گیا، کدھر جاندے نے پہ پیسے۔ میرے بھائی جھوٹ سے جان چھڑاؤ، جھوٹ سے جان چھڑاؤ، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ ماہ رمضان میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، تراویحیں پڑھی، روزہ رکھا، اللہ کو راضی کیا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کاش ایسا ہو کہ ادھر سے شوال کا چاند طلوع ہو، اللہ ہم پہ راضی ہو اور ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں مستقل رکھیں، روزے رکھیں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، شوال کے روزے رکھیں، ایام بیض کے روزے رکھیں، سوموار جمعرات کا روزہ رکھیں۔ یہ کیوں روزے اللہ نے بنائے ہیں؟ تاکہ تم شیطان کے قابو میں نہ آ سکو، شیطان سے بچ جاؤ، لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھو گے، یہ فرضی روزے رکھے ہیں، مسجد میں آتے ہو کہ نہیں، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، اللہ نے اگر مال دیا تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، اللہ نے مال دیا ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہو، یتیموں کے کھانے پینے کا خیال بھی کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ یہ رمضان کے روزے ہیں، روزہ رکھا ہے، اللہ نے دل میں تقویٰ پیدا کر دیا ہے،
اور تم نماز بھی پڑھتے ہو، اذکار بھی کرتے ہو، سونے اٹھنے جاگنے کی دعائیں بھی پڑھتے ہو، غریبوں کا خیال رکھتے ہو، حلال حرام کی تمیز کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے دل میں تقوی پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو ذرا سوچو سمجھو اس بات کو جو میں کہنے لگا ہوں۔ حج اور عمرہ کتنا پیارا عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے بھائیو۔ جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے نا، رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے یا پھر حج کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے گناہوں سے پاک کرتے ہیں جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اتنا پیارا عمل، اتنا پیارا عمل۔ لیکن جو بندہ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، حرام پہننے والا، حرام پینے والا، ساری زندگی حرام سے گزارنے والا، آج بیت اللہ میں آ گیا ہے، آگے کہتا لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتے ہیں لا لبیک لا لبیک، تیری بیت اللہ کی حاضری بھی قبول نہیں ہے، جا دفع ہو جا۔ اللہ ہمیں ایسے عمل سے محفوظ فرما۔ اللہ کہتے ہیں بندیا تیری حاضری بھی قبول نہیں، لا لبیک، تو حاضر نہ ہو، تو چلا جا جہاں سے آیا ہے۔ ساری عمر حرام کمایا، حرام کھایا، حرام پہنا، بچوں کو حرام کھلایا، سارے معاملات حرام مال سے طے کرتا رہا۔ میرے بھائیو جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اب سوچو نا ذرا، بیت اللہ کی حاضری کتنا پیارا عمل ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن حرام کی وجہ سے اللہ اس کو دھتکار رہے ہیں۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرے گا، سود کھانا نہیں چھوڑے گا، یتیموں کا حق ادا نہیں کرے گا، بہنوں کی وراثت ادا نہیں کرے گا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں گناہگار تصور کیا جائے گا اور اس کی عبادت کو ضائع کیا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی بھائی فوت ہو گئے، یتیموں کا حق ختم ہو گیا، ان کو دیا ہی کچھ نہیں۔ میرے بھائیو یتیموں کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، ان کی بد دعاؤں سے بچا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ کی جنت میں جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ تو آج یتیموں کو دھکے مارتا ہے، ڈانٹ لگاتا ہے یتیموں کے، سگے بھتیجے تیرا خون ہے، صرف دنیا کے مال کے لالچ کی خاطر ان کو ناراض کر دیا، دھتکار دیا ہے، ان کو بھیج دیا ہے تم نے باہر۔ دنیا کے مال کی ہوس میں اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہا ہے؟ دنیا کا کیا پتا یہ اندر جو سانس گیا ہے باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ حرام کمایا ہے، اولاد کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، لوگوں کے حق غصب کرتا ہے، اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو بھول دیا ہے، اور ادھر سے تیری روح نکل گئی ہے، اس اولاد نے بعد میں تیری قبر پہ آ کے پتہ نہیں دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں، اس نے تیرے مال میں سے صدقہ بھی کرنا ہے کہ نہیں، تیرے لیے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے معافی بھی مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی۔ اور میرے بھائیو آؤ اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے اعمال کو بہتر بنا لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی حضرت جری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ان کا ایک غلام گیا مارکیٹ میں گیا ہے گھوڑا خریدنے کے لیے، ایک گھوڑا لے کے آیا، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا اور بڑا ہی رعایت، بڑا سستا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھوڑا لایا 300 درہم کا۔ تو حضرت جری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہتے ہیں بڑا پیارا گھوڑا، بھائی کتنے کا لے کے آئے ہو؟ کہتا حضرت جی صرف 300 روپے دا، 300 درہم دا۔ کہا یار یہ تو تم کسی کی مجبوری سے فائدہ تو نہیں اٹھایا تم نے؟ بھائیو حلال حرام کا فکر دیکھو،
صحابی رسول کیا کہتا ہے؟ کسی کی مجبوری کا فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ کیا مطلب؟ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، پیسے چاہیے ہوں گے، کم داموں اپنا گھوڑا فروخت کر دیا۔ آج بھی منڈی چلے جاؤ نا، شو روماں تے ضرورت مند لوگ کی سستیاں گڈیاں بھی فروخت کر دیں 15 لاکھ دی، 12 لاکھ دی دے دیتی، 10 لاکھ دی دے دیتی۔ جتنی کسی دی مجبوری ہو دے صاحب نے ریٹ ڈاؤن کر کے فروخت کری جا رہے ہیں۔ کہا کس کی مجبوری سے فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ اللہ اکبر، کس قدر فکر ہے۔ کہتے ہیں یہ تو 600-700 درہم کا ہے، تم 300 میں لے کے آ گیا، کیسے لائے ہو؟ فکر دیکھو، ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے، اپنی حلال کمائی کھانے کی فکر ہے، حرام سے بچنے کی فکر ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کا ایک صحابیوں کا ایک گروہ ہے، جمع غفیر ہے، سفر پہ جا رہا ہے۔ واقعہ آپ نے بڑا سنا ہوا ہے، لیکن مختصر انداز میں بات کر رہا ہوں، وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن اپنے موضوع کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک علاقے سے گزرے، یہ صحابہ کی جماعت، انہوں نے گاؤں کا والوں کا گھروں کا دروازہ نوک کیا، کہا ہم مسافر ہیں، کھانے پینے کو دو، راہ سے گزر رہے ہیں، مسافر ہیں، رہنے بہنے کی جگہ دو، کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا کھان پینو چیز کوئی نہیں، جاؤ اگلے پنڈ، اگے چلے جاؤ، اتنے بندوں کا کوئی انتظام نہیں ہمارے پاس۔ یہ صحابی رسول آگے چلے گئے، انہوں نے سمجھا ادھر تو شیطان کے ماننے والے زیادہ رہتے ہیں، آگے چلیں۔ آگے گئے، گاؤں سے باہر نکل گئے، جنگلات میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے درختوں کے ساتھ ٹیک لگائی، بیٹھے سو گئے۔ رات کا وقت آرام کر رہے ہیں، تھکے ہارے، سفر کی تھکاوٹیں۔ اس وقت کے سفر بھی تو پیدل ہے نا، پیدل چلنا ہے، کچی زمین، پکی زمین، پتھریلی زمین، جیسی بھی آ گئی پیدل ہی چلو، یا گھوڑوں پہ، جانوروں پہ، پراڈو شراڈو تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی کے صحابہ کچی زمین پہ لیٹے آرام کر رہے ہیں۔ تو ادھر گاؤں میں ایک واقعہ ہو گیا، چودھری صاحب کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آگے جی دم کرانا ہے، مولوی صاحب کو لے کے جانا ہے۔ آخر میں مولوی صاحب ہی کام آئے، آگے مولانا صاحب آئے، ہمارے سردار کو سانپ نے یا کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، اس کا دم کرنا ہے، آئے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا آؤں گا ضرور، لیکن 30 بکریاں لوں گا، 30 بکریاں معاوضہ، فری دم نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا لے لینا، آ جاؤ، سردار کی جان تو بنی ہوئی ہے، اس کو دم کرو۔ یہ آیا، اس نے دم کیا، صحابی رسول نے اللہ کا کلام پڑھا، دم کیا، پھونک ماری، اللہ نے شفا دے دی، اللہ نے صحت دے دی۔ اس نے 30 بکریاں لیں، آگے لگائیں، ریوڑ 30 بکریوں کا لے کے اپنے صحابہ میں آ گیا، ساتھیوں میں آیا، اٹھایا، اٹھو، اللہ نے برکت ڈال دی ہے، اللہ نے برکت دے دی ہے، بکریاں دے دی ہیں۔ اب بھوک بڑی لگی ہے، رات کے بھوکے، کھانا پینا نہیں کھلایا انہوں نے، تو اب ان کا جی چاہتا تھا نا اس کو فوری طور پہ ذبح کریں، پکائیں، کھائیں، پیٹ کی بھوک مٹائیں۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے بھوکے کو کھانا مل جائے تو کہتا ہے اس کو پہلے کھاؤ پھر دوسری بات، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، جملہ بنیا ہے نا، پوجا تے عبادت نو کیا جاندہ، عبادت تے اللہ پاک دیئے، لیکن ایک با محاورہ آندہ پہلے پیٹ دی جیڑی خدمت کریے پھر دوسرا کام کریے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا میرے بھائی، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کہتے ہیں پہلے نبی پاک علیہ السلام سے جا کے پوچھیں گے آقا یہ ہمارے پہ حلال ہے کہ حرام ہے، اگر حلال ہوں گی تو ہم کھا لیں گے، حرام ہوں گی تو واپس کر دیں گے۔ کتنا فکر ہے، پیٹ کی بھوک کا خیال نہیں کیا کہ چل ایک ادھی بکری کھا لئیے نا باقی پھر ویکھ لیں گے، نہیں، پہلے مسئلہ پوچھے رسول اللہ دے کولوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیو، حلال اور حرام دی پرواہ کریا کرو، حلال اور حرام کی فکر کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ عبادت سے پہلے ایک کام ہے، عبادت سے بھی ضروری ہے، اللہ کی عبادت سے ضروری ہے کہ پہلے حلال کمایا جائے، حلال کھایا جائے۔ عبادت کتنا بڑا عمل ہے،
عبادت نہ کرو گے تو جنت میں جانے کا تصور ہی نہیں. جانا تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے ہے، بے شک ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزرے، جانا تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں، لیکن اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی عبادت ہے. اور اس عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ حلال کماؤ اور حلال ہی کھاؤ. اگر حرام کھاؤ گے تو اللہ عبادت قبول نہیں کریں گے. تو پھر عبادت سے پہلے ہے کہ حلال کا جو ہے نا انتظام کیا جائے، حرام سے بچا جائے. اگر حرام میں کوئی مبتلا ہے وہ حرام سے توبہ کرے، بینک کی نوکری کو چھوڑ دے، سودی نظام سے پرہیز کرے، کسی کا حق ضبط کیا ہوا ہے وہ اس کو جا کے واپس لٹائے. لو بھائی یہ تیری امانت ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے تیرے مال پہ اتنی دیر قبضہ کر دیا، مجھے معاف کر دو، یہ تمہارا مال ہے واپس لے لو. حرام سے تائب ہو جائے، اللہ رب العالمین سے رجوع کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اس کے تھوڑے مال میں بھی اللہ زیادہ برکت عطا فرما دے گا. میرے بھائیو، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے. اس پہ توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اس پہ توجہ نہیں کریں گے، غفلت سے زندگی کو بسر کریں گے، اللہ عبادات کو ضائع کر دے گا. اللہ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیٹا نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، حلال اور حرام یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کرنے کی کوشش ہے، وقت تھوڑا رہ گیا میرے بھائیو، آخری بات ذرا توجہ سے سننا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرتا پہننا ہے، قمیض بھی بن گئی، تہمت بھی بن گیا، اور مال غنیمت میں سے یہ کرتے مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے اور سب میں کیے گئے، اور سب کو اتنا ملا، یا قمیض بن جائے، اپنے معاشرے کے مطابق بات کرا، یا قمیض بن جائے یا شلوار بن جائے. اینا کپڑا ملے ہے کہ پورا سوٹ سپ سکتا نہیں سیپ سکتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل سوٹ پہن لیا، شلوار بھی اسی کپڑے کی، قمیض بھی. آج تو حکمرانوں کے لیے نیب کے ادارے بنے ہوئے ہیں، پھر بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے. نیب کو بھی جھوٹا قرار دے دیا جا رہا ہے، نیب بھی جھوٹا ہے، نیب بھی جھوٹ بولتا ہے. تو اوتھے نیب کون ہے؟ جڑے تھلے بیٹھے سامعین نے. عمر فاروق دے کے جڑے سامعین بیٹھے نا وہی نیب ہے. کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، یہ کرتا کیسے مکمل ہو گیا ہے؟ اتنا تو کپڑا ہی کسی کو نہیں ملا. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو دیکھو، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عوام اٹھی، رعایا اٹھی، کتنی جرت ہے رعایا کو، پتا ہے عمر نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، سوال پہ عمر مارے گا نہیں، اس کو پتا ہے سوال کریں گے عمر جیل میں نہیں ڈالے گا، اس کو پتا ہے سوال کریں گے. حالانکہ عمر تو وہ ہے جس کا نام سن کے سارا کفر کانپ جاتا ہے. تو رعایا میں اتنی نرمی، عوام الناس میں اتنی نرمی. عمر جو اللہ کے آگے اٹھ کے رونے والا، کفر اس کی تلوار دیکھ کے کانپ جائے، لرزہ طاری ہو جائے کفر پہ، اور عوام اتنی بے باک، اتنی نڈر. اللہ اکبر کبیرہ. کہا عمر یہ کرتا کیسے بنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا. عبداللہ اٹھ کھڑا ہو، ان سب کو بتا دے میرا کرتا کیسے مکمل ہوا ہے. عبداللہ بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں، لوگو جتنا کپڑا آپ کو ملا اتنا میرے باپ عمر کو ملا، اتنا مجھے بھی ملا. میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو دے دیا، اس کی وجہ سے دونوں کپڑے مل کے میرے باپ کا سوٹ مکمل ہو گیا.
اللہ اکبر کبیرہ. یہ نہیں کہا اوے تم مینوں آ کے چل اینوں جیلے پا دیو, اینوں چک کے اتنے سٹ دیو, کال کھول نہیں دیندا. نہیں نہیں, ان کو پتا ہے حلال اور حرام کی تمیز کیا ہے. ان کو پتا ہے حلال کھانے سے اللہ برکت ڈال دیتا ہے. ان کو پتا ہے حلال سے ہی اللہ عبادتوں کو قبول کرتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے بھائیوں آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور امی عائشہ صدیق کا طاہرہ مطہرہ زکیہ فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں. تو باپ نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے, بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہا ابو جی یہ سوچ کے نہیں رو رہی کہ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے, یہ سوچ کے نہیں رو رہی کہ نبی کا یار دنیا سے جا رہا ہے, یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ اللہ کا اتنا پیارا بندہ دنیا سے جا رہا ہے, نبی کا سسر جا رہا ہے, میرا خامد جا رہا ہے, اور یہ وقت کا حکمران دنیا سے جا رہا ہے, خلیفہ اول جا رہا ہے, اور گھر میں اس کے لیے کفن کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے, کپڑا بھی موجود نہیں ہے. آج لوگ کرپشن کر رہے ہیں جس سطح پہ بھی ہے. حکمرانوں کو تو بڑی دور ہے حکمران. میرے بھائی ہماری تربیت کیسی ہے, بچے کو 100 کا نوٹ دے کے بھیجنا سامان لینے, وہ بھی جو 10-15-20 دی پھٹی لا آندا ہے. تربیت ہے بھائی, ہنسنے والی بات نہیں ہے, اس کو غور کرو. اپنے بچے کی تربیت ایسی کرو اس کو پتا ہو اگر میں نے بغیر بتائے بغیر پوچھے 1 روپیہ بھی لیا تو میری چوری ہو جائے گی. یہ تربیت کرو اپنے بچے کی. میرے بھائیوں یہ کرپشن ہے, یہ فراڈ ہے, یہ چوری ہے. ہم خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں, کوئی گال نہیں, اپنا ہی بچہ ہے نا, اپنے بچے دی تربیت کنے کرنی ہے؟ میرے بھائی اپنے بچے دی تربیت اسی آپ کرنی ہے. آج اس کو چھوٹی چوری سے منع کرو گے, کل بڑی چوری کرنے سے باز آ جائے گا. اس کو بتاؤ بیٹا اگر مجھے نہیں پتا اللہ کو تو پتا ہے, میں نے نہیں دیکھا, ماں نے نہیں دیکھا, باپ نے نہیں دیکھا, بھائی نے نہیں دیکھا, تم نے 10 20 30 چرا لیے, تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے دل میں اپنا خوف نہ ڈالو کہ تم سے بچے, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالو. اسے پتا ہو میں نے گناہ نہیں کرنا, مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میرا مالک دیکھ رہا ہے, میرا خالق دیکھ رہا ہے, مجھے وہ رب دیکھ رہا ہے جو 7 زمینوں کے اندر کیڑے کو رزق پہنچا دیتا ہے, وہ مالک دیکھ رہا ہے. اور آخری بات نصیحتاً کہنا چاہتا ہوں, میرے بھائی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. جیسے ہم نے رمضان کو قیام کیا, راتوں کو اٹھ کے دعائیں کیں, اللہ غیر رمضان بھی ہمیں جاگنے کی دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. بھائیو میری ایک بات کو غور سے نوٹ کرنا, وہ جہنم جس کو 7 سمندروں کا پانی ڈال دو, وہ سمندروں کا پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا. تیری آنکھ سے نکلا ہوا ایک ندامت کا آنسو جہنم کو تمہارے اوپر حرام کروا دے گا. ایک آنسو سے جہنم حرام ہو جائے گی. جو سمندروں کے پانی سے ٹھنڈی نہ ہو, وہ ایک آنسو سے تیرے اوپر اللہ حرام کر دیں گے. اپنی اصلاح کریں. ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے, اختتامی مراحل میں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ابھی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہم صحیح معنوں میں سے اس کی خدمت نہیں کر سکے, اللہ اس کے شان شیان تیری شان کے لائق ہم سجدہ نہیں کر سکے. اللہ جس طرح تجھ سے مانگنا چاہیے, جس طرح تیرے آگے گر گڑانا چاہیے, اللہ ہم نہیں کر سکے. اللہ ہماری ایسی ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی
بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ یہ رمضان واپس جا رہا ہے، ہم سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ یہ تیرا مہمان آ کے ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ ہماری حوصلہ افزائی کر دے، آ کے تجھے کہے اللہ وہ تیرا بندہ ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو معاف کر دے۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، مولا کریم تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، بیٹیوں کی اللہ تو حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو سنایا ہے مولا کریم قبول و منظور فرما، سنا کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔